پیارے بچوں السلام علیکم۔ یہ کہانی ہے ایک خرگوش کی سالگرہ۔ خرگوش کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا کیونکہ آج اس کا برتھ ڈے جو تھا۔ صبح ہی صبح جنگل بھر میں گھوم گھوم کر سب کو اپنی شام کو اپنی برتھ ڈے پارٹی میں آنے کے لیے انوائٹ کر رہا تھا۔ اس نے سب کو بتا دیا تھا کہ شام کو خوب ڈانس ہوگا، خوب گیمز وغیرہ کھیلی جائیں گی، اس کے بعد کھانا کھانے کے لیے کیک کاٹا جائے گا۔ سب کو انوائٹ کرنے کے بعد جب خرگوش اپنے گھر پہنچا تو بھولو ریچھ جو اس کا بہت اچھا دوست تھا اس کو نہ پا کر پریشان ہو گیا کیونکہ اس کے بنا تو وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ بھولو جنگل کی اکلوتی بیکری شاپ پر اس کے لیے کیک آرڈر کرنے کے لیے گیا تھا لیکن ابھی تک نہ لوٹا تھا۔ خرگوش بے چینی سے ادھر ادھر ٹہل رہا تھا، تبھی بھولو کو سامنے دیکھ کر خوشی سے چہک اٹھا اور بولا، کتنی دیر لگا دی دوست، کیا ہو گیا، آرڈر ملا؟ بھولو نے اداسی ہو کر کہا، نہیں، وہ بیکری شاپ والا بندر کچھ سامان لینے کے لیے پاس ہی جنگل میں گیا ہوا ہے، وہ تو کل تک آئے گا۔ یہ سن کر خرگوش پریشان ہو گیا اور بولا، اب ہم کیک کا انتظام کیسے کریں گے، بنا کیک کے بھی کوئی برتھ ڈے ہوتی ہے بھلا؟ بھولو نے اسے سمجھایا، ضروری نہیں کہ برتھ ڈے پر کیک ہی کاٹا جائے، یہ تو سب مغربی کلچر کا اثر ہے۔ یہ سن کر خرگوش بولا، میں تو تمہاری بات مان بھی لوں لیکن میرے بہت سے دوست آئیں گے کیونکہ میں نے کیک کاٹنا ہے۔ بھولو نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، تم پریشان مت ہو، میں کوئی راستہ نکالتا ہوں۔ تبھی بھولو نے چٹکی بجاتے ہوئے کہا، اب ہمیں کیک تیار کروانے کے لیے کہیں بھی بھٹکنے کی ضرورت نہیں۔ تمہارے پڑوس میں وہ جو موٹی بلی یاد ہے، بہت ہی شاندار کیک بناتی ہے، یقین کرو میرا، میں نے کھایا ہے اس کے ہاتھ کا کیک، اس کے سامنے تو چمنی بندر کی بیکری کا کیک بھی فیل ہے یار۔ یہ سن کر خرگوش بولا، نہ بابا نہ، اس سے کیک بنوا لوں گا تو اسے پارٹی میں بلانا پڑے گا، پارٹی میں بلایا تو میرا دوست چلبلا پارٹی میں نہیں آئے گا، اسے تو بلی سے بہت ڈر لگتا ہے۔ پارٹی کے دھوم دھڑاکے میں کہیں موٹی بلی نے جھپٹ کر اسے کھا لیا تو کیا ہوگا؟ یہ سن کر بھولو ریچھ نے کہا، مجھ پر بھروسہ رکھو دوست، کھانا تو دور کی بات ہے، موٹی بلی تمہارے چلبلے دوست کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکے گی۔ خرگوش مسکراتے ہوئے بولا، ہاں تم پر تو بہت بھروسہ ہے۔ اب خرگوش اور بھالو موٹی بلی کے پاس گئے تھے کہ اسے اپنی پارٹی میں انوائٹ کرنے کے لیے اور کیک کے انتظام کا کہنے کے لیے۔ یہ سن کر موٹی بلی بہت خوش ہوئی، اس نے پورا دن لگا کر مزیدار کیک بنایا، شام کو سب سے پہلے کیک لے کر وہاں پہنچی۔ دھیرے دھیرے خرگوش کے سارے دوست آنے لگے۔ چلبلا چوہا جیسے ہی گھر میں گھسا، موٹی بلی کو دیکھ کر الٹے ہی پاؤں واپس لوٹنے لگا، لیکن بھولو نے اسے روک لیا اور کہا، میں گارنٹی دیتا ہوں دوست، تمہیں کچھ نہیں ہوگا، تم بس پارٹی انجوائے کرو۔ تھوڑی ہی دیر میں سب ڈانس کرنے لگے۔ موٹی بلی کی نظر چلبلے چوہے پر تھی لیکن خرگوش کے کچھ دوست اور بھالو اس طرح ناچ رہے تھے کہ بلی چوہے تک نہ پہنچ پائی۔ اب بلی ڈانس کرتے کرتے تھک گئی اور اسے بہت تیز بھوک لگی، وہ بھی کچن کے پاس پہنچ کر کھانا چاہتی تھی کچھ۔ بھولو ریچھ بھی اس کے پاس آ گیا اور بولا، تمہیں ایک مزیدار چیز کھلاؤں؟ موٹی بلی نے سوچا، سب کچھ جو کھا رہے ہیں مجھے تو ویسے بھی پسند نہیں آنا تو کیا فائدہ، بس چلبلے چوہے کو دیکھ کر منہ میں پانی آ رہا تھا۔ بھولو موٹی بلی کو اپنے ساتھ لے گیا اور اسے کچن کے پچھلے حصے میں رکھی گرما گرم دودھ کی جلیبیاں کھلائی۔ موٹی بلی نے دودھ کی جلیبیاں پہلی بار کھائی تھی، وہ کافی امپریس ہوئی اور وہ گپا گپ دودھ پی کر ڈھیر ساری جلیبیاں کھا گئی۔ بھولو اسے عجیب نظروں سے دیکھ رہا تھا، اس طرح تو وہ شہد پر بھی نہیں ٹوٹتا تھا جس طرح موٹی بلی دودھ کی جلیبیوں پر ٹوٹ پڑی تھی۔ کچھ ہی دیر میں اس نے دودھ جلیبی سے بھرا سارا پتیلا خالی کر دیا، اب تو اس سے ہلا بھی نہیں جا رہا تھا۔ وہ باہر آئی، صوفے پر دھپ کر کے بیٹھ گئی اور سب کو ناچتے ہوئے دیکھنے لگی۔ بھولو نے چلبلے چوہے سے کہا، چلبلے اب تم بلی کے پاس جا کر بھی ناچو گے تو وہ تمہیں ہاتھ نہیں لگا سکے گی۔ چلبلا چوہا ڈرتے ڈرتے بلی کے پاس جا کر ناچنے لگا، لیکن یہ کیا بلی کو تو کوئی فرق ہی نہیں پڑا کیونکہ اس کا پیٹ جلیبیوں سے اتنا بھرا تھا کہ وہ اتنی سست ہو گئی تھی کہ وہ ہل بھی نہیں پا رہی تھی۔ تھوڑی دیر میں سب نے کیک کھایا۔ موٹی بلی نے ڈکار لیتے ہوئے کہا، مجھے بھوک نہیں۔ یہ سن کر بھولو مسکرانے لگا۔ تھوڑی دیر بعد کیک کاٹا گیا۔ کیک سچ مچ بہت ہی ٹیسٹی تھا، اس نے کیک کی بہت تعریف کی۔ چلبلے چوہے نے بھی جم کر کیک کھایا۔ موٹی بلی تو اپنا بنایا ہوا کیک بھی نہیں کھا سکی کیونکہ اس کا پیٹ تو کچھ زیادہ ہی بھرا ہوا تھا۔ پارٹی بہت شاندار رہی۔ تھوڑی دیر میں سب جانور اپنے اپنے گھروں کی طرف لوٹ گئے۔ اب خرگوش نے چین کی سانس لی۔ خرگوش نے اپنے پیارے دوست بھولو کا شکریہ کہا۔ بھولو نے مسکراتے ہوئے کہا،
یہ سب دودھ جلیبی کی وجہ سے ہی ممکن ہا کہ خرگوش کھلکھلا کر